اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول کی ٹیچر ہوں اور جماعت 2M میں اسلامیات پڑھاتی ہوں۔ آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں شام کا پہلا سفر حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے ساتھ کیا۔ جب تجارتی قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں ایک عیسائی راہب تھا جس نے دنیا چھوڑ رکھی تھی، جو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یعنی شکل دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا کہ یہ سید المرسلین ہیں، یعنی سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب یہ تجارتی قافلہ پہاڑ سے اتر رہا تھا تو وہاں جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ درخت اور پتھر نبی کے لیے ہی سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا شام کا پہلا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ اس کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ شام کا پہلا سفر صفحہ نمبر 43 نکالیں اور سب بچے بک میں سے دیکھ کے پڑھیں گے۔ شام کا پہلا سفر۔ شام شین الف زبر شاہ میم ساکن شام کا پہلا پہ پہ لام الف زبر لا پہلا سفر سین زبر سا فیر زبر فر سفر شام کا پہلا سفر۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کا پہلا سفر بیان کرنا۔ بیان کرنا مطلب بتانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ عمر کی جین پیش ہو میم رے زبر مر عمر 12 بے الف زبر با رہ زبر را 12 سال سین الف زبر سال لام ساکن سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ ارادہ الف زیر ری الف زبر را ارا دال زبر دا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف۔ تکلیف کی جی تے کا زبر تک لام یہ زیر لی پھر ساکن تکلیف۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی۔ محبت کی جب میم پیش مو ہے بے زبر حب بیتے زبر بد محبت تھی کہ جب وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی دال لام زیر دل شین کاف زبر شک شین کاف زیر شک نون یہ زرنی شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ دل شکنی کا مطلب ہے دل توڑنا۔ دل شکنی اس کا مطلب دل توڑنا۔ پھر دوبارہ اسی پیراگراف کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی
کہ جب وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ اس کے بعد دیکھیں سیکنڈ پیراگراف، جب تجارتی قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ کون رہتا تھا وہاں؟ ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ کہاں پر؟ بصرہ کے مقام پر۔ جب تجارتی قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مرکوز تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ چنانچہ مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کے علاقے میں داخل ہوا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی سابقہ آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی ہے۔ سابقہ آسمانی کتابیں، سابقہ کا مطلب ہے پچھلی۔ کون کون سی تھی آسمانی کتابیں؟ توریت، زبور، انجیل، یہ آسمانی کتابیں تھی نا، تو اس میں خبر دی گئی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، پھر دوبارہ دیکھ لیں اس پیراگراف کو، جب تجارتی قافلہ کسے کہتے ہیں؟ مسافروں کا گروہ، ایک سے زیادہ لوگوں کا قافلہ کہلاتا ہے، گروہ کو کہا جاتا ہے۔ جب تجارتی قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا، کہاں پہنچا؟ بصرہ کے، تو وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ کس کے نام سے مشہور تھا؟ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں مینس نشانی آسمانی کتابوں میں مرکوز تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا، یعنی اس کو جانتا تھا، اسے پتہ تھی۔ چنانچہ مکہ کا یہ قافلہ جب راہب کے علاقے میں داخل ہوا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا۔ کیا پہچانا؟ کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی سابقہ آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی ہے۔ سابقہ کا مطلب ہے پچھلی آسمانی کتابیں، آسمانی توریت، زبور، انجیل، یہ سب آسمانی کتابیں تھیں، اس میں بتایا گیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، اب سب بچے پیج نمبر 44 نکالیے۔ کیا کہا؟ کہ یہ سید المرسلین ہیں۔ اچھا، لوگوں نے پوچھا آپ نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا جب آپ لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ کون جھک گئے؟ درخت اور پتھر سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ درخت اور پتھر نبی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں،
اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں. کہاں نہ لے جائیں؟ روم کی طرف نہ لے جائیں. رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے، یعنی روم کے لوگ جو ہیں ان کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں گے. راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں. کیوں واپس بھیج دیں؟ نعوذ باللہ کبھی وہ قتل نہ کریں. ابو طالب نے بحیرہ راہب کی بات مان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا. پھر دوبارہ سے دیکھیں، لوگوں نے پوچھا آپ نے کیسے پہچانا؟ کس کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نے کہا کہ جب آپ لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے. درخت اور پتھر نبی کے لیے ہی سجدہ کر سکتے ہیں. اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں. کیوں؟ اس لیے رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں گے. راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں. آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں. ابو طالب نے بحیرہ راہب کی بات مان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا. اچھا، نبی آخری زماں جو ہیں وہ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مشکل الفاظ دیکھیں، نبی آخری زماں، اس کے معنی ہیں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل شکنی کا مطلب ہے دل توڑنا. دل شکنی کا مطلب کیا ہے؟ دل توڑنا. نبی آخر الزماں، سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل شکنی، دل توڑنا. دل شکنی، دل توڑنا. اب اس کے بعد ہے اس کے سوال و جواب. سوال و جواب. پہلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں شام کے پہلے سفر کا ارادہ کیا؟ پھر دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں شام کے پہلے سفر کا ارادہ کیا؟ اس کا جواب ہے 12 سال کی عمر میں شام کے پہلے سفر کا ارادہ کیا. پھر اسٹاپ. سوال کے بعد سوالی نشان اور جواب کے بعد پھر اسٹاپ لگے گا. پھر دیکھیے سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں شام کے پہلے سفر کا ارادہ کیا؟ سوالی نشان لگے گا آخر میں. اس کا جواب ہے 12 سال کی عمر میں. 12 سال کی عمر میں شام کے پہلے سفر کا ارادہ کیا. پھر اسٹاپ. اب ہے سوال نمبر 2، ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کیوں لے جانا نہیں چاہتے تھے؟ پھر دیکھیے، ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کیوں لے جانا نہیں چاہتے تھے؟ سوالی نشان لگے گا آخر میں. اس کا جواب ہے سفر کی تکلیف کی وجہ سے. سفر کی تکلیف کی وجہ سے لے جانا نہیں چاہتے تھے. فل اسٹاپ. کیوں لے جانا نہیں چاہتے تھے؟ سفر کی تکلیف کی وجہ سے
لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے بحیرہ راہب کون تھا؟ بحیرہ راہب کون تھا؟ سوالی نشان لگے گا۔ اس کا جواب ہے ایک عیسائی راہب تھا جو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ فل اسٹاپ۔ اچھا بچوں دوبارہ دیکھ لیں۔ سوال نمبر 1 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کیجئے کاف تیز کت نون بڑی زیر نے کتنے کاف تیز کت نون بڑی زیر نے کتنے سال سین الف زبر سال لام ساکن سال کاف چھوٹی زیر کی سال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں شام شین الف زبر شام میم ساکن شام کے پہلے پہ ز پہ لام بڑی ذلے پہلے سفر سین زبر سا پھر زبر فر سفر کا ارادہ الف زیرے ری الف زبر را دال زبر دا ارادہ کیا کاف زیر کے یہ الف زبر یا کیا۔ سوالی نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں شام کے پہلے سفر کا ارادہ کیا؟ سوالی نشان لگے گا۔ اس کا جواب ہے 12 سال کی عمر میں 12 بے الف زبر با رہ زبر را 12 سال کی عمر میں شام کے پہلے سفر کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 ابو طالب الف زبر آ بے واپش بو ابو تو الف زبر تال لام بے زلب طالب ابو طالب کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ سین الف زبر سا تھے ساکن ساتھ کیوں لے جانا نہیں چاہتے تھے؟ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کیوں لے جانا نہیں چاہتے تھے؟ اس کا جواب ہے سفر کی تکلیف کی وجہ سے۔ تکلیف دیکھے تے کاف زبر تک لام ذیلی فی ساکن تکلیف کی وجہ وا زبر وا جیم ہے زبر جا وجہ سے لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ فل اسٹاپ۔ کیوں لے جانا نہیں چاہتے تھے؟ سفر کی تکلیف کی وجہ سے لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ فل اسٹاپ۔ سوال نمبر 3 ہے بحیرہ راہب کون تھا؟ بحیرہ راہب کون تھا؟ اس کا جواب ہے بحیرہ راہب ایک عیسائی راہب تھا۔ کون تھا؟ ایک عیسائی راہب تھا جو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ مشہور کیجئے میم شین زبر مش ہے واپشو رے ساکن مشہور میم شین زبر مش ہے واپشو رے ساکن مشہور تھے الف زبر تھا مشہور تھا۔ فل اسٹاپ۔ پھر دیکھیں سوال نمبر 3 بحیرہ راہب بحیرہ بے زبر با ہے ہی بحیر الف زبر آ بحیرہ راہب کون تھا؟ اس کا جواب ہے ایک عیسائی راہب تھا جو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ اچھا سوال نمبر 4 ہے بحیرہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ بارے بے الف زبر با رے بڑی زیر رے بارے میں کیا کہا؟ سوالی نشان۔ اس کا جواب ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی سابقہ آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی ہے، اور کہا کہ یہ سید المرسلین ہیں۔ سید المرسلین مطلب آخری نبی ہیں۔ پھر دیکھیے بحیرہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟
सवाली निशान लगाएंगे। इसका जवाब है ये वही नबी हैं जिनकी साबका आसमानी किताबों में खबर दी गई है और कहा कि ये सैयदुल मुरसलीन हैं। फिर स्टॉप। अच्छा बच्चों, अब आप एक दफ़ा और समझ लें आपको काम यह किस तरह करना है। आप सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे माह जनवरी का। क्या बनाएंगे? टाइटल पेज बनाएंगे माह जनवरी का और सबक का नाम लिखेंगे शाम का पहला सफ़र। इसका पहला काम है अल्फाज मायने। पहला काम क्या है? अल्फाज मायने। और दूसरा काम है सवाल व जवाब। ये सब आपको कॉपी में करना है, समझ के करना है और याद भी करना है। शुक्रिया।